بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حصن آئے اور اپنے بھتیجے حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقربین میں سے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے والے اور مشیر یعنی مشورہ دینے والے نوجوان بڑی عمر والے علماء حضرات ہوتے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، امیر المومنین کے ہاں تیری عزت ہے، میرے لیے وہاں جانے کی اجازت طلب کرو۔ انہوں نے اجازت مانگی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ جب عیینہ حاضر ہوئے تو عرض کی، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل کی قسم، آپ ہمیں نہ زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور قریب تھا کہ انہیں سزا دیتے، لیکن حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو اور یہ نہ سمجھ لوگوں میں سے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس آیت کی تلاوت کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کاروائی نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل کی کتاب پر بہت عمل کرنے والے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی اور مشیر لوگ علماء حضرات ہوتے تھے۔ یقیناً علماء کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو اپنے قریب کیا جائے، ان ہی سے مشاورت کی جائے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے شکوہ کیا، جسے سن کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور ہو سکتا تھا انہیں سزا دیتے، لیکن حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو معاف کرنے اور جاہلوں سے اعراض کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیز یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ ناسمجھ لوگوں میں سے ہیں، یعنی انہوں نے آپ کی بارگاہ میں فقط اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ سزا والا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی، کیونکہ وہ عفو درگزر کے لائق تھے، اس لیے آپ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی جو بات ان کے مرتبے کے لائق تھی آپ نے ان کے ساتھ وہی فرمایا۔ مذکورہ حدیث پاک میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان صبر کا بیان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر سنگین الزامات سننے کے بعد قرآن پر عمل کرتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیا اور الزام لگانے والے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ کی۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر اور قریبی وہ لوگ تھے جو قاری قرآن تھے، یعنی قاری سے مراد عالم ہے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، قراء سے مراد علماء اور عبادت گزار بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علماء، اہل فضل اور نیک لوگوں کو اپنے قریب جگہ دیتے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے اور انہی سے مشاورت کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے بعد قبیلہ فزارہ کا وفد آیا، ان میں حضرت سیدنا حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس مشاورت کے رکن اور مقرب تھے۔ یہ عالم اور بہت بڑے عابد تھے، اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا قریبی کیا تھا، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر علماء، قاری، عابد اور نیک خو بوڑھے اور نوجوان ہوتے تھے۔
تمام نیک سیرت اور اللہ عز و جل سے ڈرنے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے وقت ان کا کوئی حاجت دربان نہ ہوتا تھا، ان کی مجلس میں داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، البتہ جب تنہا ہوتے اور آرام کا وقت ہوتا تو اس وقت ان کے پاس جانے کے لیے اجازت لینا پڑتی تھی۔ اس لیے حضرت سیدنا عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی کے وقت میں اجازت لینا پڑی۔